اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا نا تو بندیال صاحب رانا ثناء اللہ کو اسی وقت تن دیں گے آرٹیکل 6 میں. یہ ایف کے بندیال کا بیٹا ہے, یہ رانا رنجیت سنگھ کا نہیں ہے. یہ رانا ثناء اللہ کو نہیں پتا کہ یہ فتح خان بندیال کا بیٹا ہے. اسی وقت پولیس کو بلائے گا اور اس کو ہتھکڑی لگائے گا. 47 نہیں 1947 ہوا تو خانہ جنگی ہوگی, پھر یہاں مارا ماری ہوگی, چھینا جھپٹی ہوگی, کیونکہ لوگ تنگ ہیں, لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس فیصلہ کریں گے تو عمل درآمد ہوگا کہ اکتوبر میں آر ہو جائے گا, نومبر میں پار ہوگا. دیکھو میں اکتوبر میں کچھ آر ہوا نہ پار. اکتوبر ابھی نہیں آیا. دیکھو یہ اکتوبر کو بھی جلسے نہیں. میرا طاقتور حلقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے 10 مہینوں سے. آج شام کو عمران خان کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہے, وہاں اپنی رائے دوں گا. میں طاقتور حلقوں سے لڑنے کا حامی نہیں ہوں, میں رائے دے سکتا ہوں. فیصلہ کرنا عمران خان کا کام ہے, میں داروں سے لڑنے کا حامی نہیں ہوں. میں پھیٹ چکا ہوں. میں خود جو ہے 16 دن آنکھیں بند کر کے اور پٹیاں بند کے, انہوں نے تو میرا لحاظ نہیں کیا. یہ تو اتنے بد لحاظ ہیں. لیکن یہ جو مہینے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں. فیصلہ ہونا ہے, ملک نے آگے چلنا ہے. ایران اور سعودی عرب ایک ہو گیا, لبنان ادھر آ رہا ہے, بحرین ادھر آ رہے ہیں. ہم دنیا میں تنہا ہو رہے ہیں, ہم مذاق بن رہے ہیں. کل شہباز شریف نے کیا تقریر کیا, مذاق اڑایا اپنا. اسحاق ڈار نے کیا. اور چارٹر جہازوں پہ بچت کے یہ جو فنکار ہیں ممبروں کو لا رہے ہیں, یہ چارٹر جہازوں پر ممبروں کو لا رہے ہیں. یہ چارٹر جہاز کے ممبر کام نہیں آئیں گے. عوام نے فیصلہ دیا. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کے ذریعے چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرنے جا رہے ہیں حکومت. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر ادارے جس طرح وزیر اعظم یا آرمی چیف پر بھی ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا, ابھی تو صدر کے پاس ہے نا, آپ پہلے ہی شور ڈال دیتے ہیں. ابھی الوی صاحب کی طرف بھی تھوڑا ٹائم دے الوی صاحب کو. یہ 60-65 دن بڑے ہیں. میں ابھی الوی صاحب کے پاس کیس یہ جائے گا, اور یہ جس دن قصوری کے خلاف سو موٹو ہوا تو واہ واہ ہو گئی, اور جس دن 90 دن کے الیکشن کی بات ہوئی تو آ کر رہے ہیں. ان کے صفحے ماتم بچی ہوئی ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے, زیادہ آپ کی سیاست کا تجربہ ہو گیا ہے, 60 سال ہو گئی. 60 سال ہو گئی ہے. آپ بتائیے گا کہ اس طرح کا آئینی بحران آپ نے دیکھا, اور اس قسم کا کوئی آئینی بحران نہ دیکھا, نہ آیا, نہ ہوگا. لیکن اس ملک نے آگے چلنا ہے. یہ نہ ہو بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسیحا سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو ارسطو سمجھتے ہیں, اس بحران کی زد میں آ کے زمین بوس ہو جائیں. کہ سپریم کورٹ اگر فیصلہ دے بھی دے چیف جسٹس, تو ہم اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. براہ راست دھمکی دی ہے. دیکھیں اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا نا تو بندیال صاحب رانا ثناء اللہ کو اسی وقت تن دیں گے آرٹیکل 6 میں. یہ ایف کے بندیال کا بیٹا ہے, یہ رانا رنجیت سنگھ کا نہیں ہے. یہ رانا ثناء اللہ کو نہیں پتا کہ یہ فتح خان بندیال کا بیٹا ہے. اسی وقت پولیس کو بلائے گا اور اس کو ہتھکڑی لگائے گا. سر باجوہ صاحب نے اپنے انٹرویو میں آپ کے بارے میں بھی کچھ کلمات ادا کیے. بالکل غلط کہیں, میری باجوہ صاحب سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. میں جھوٹا یا سچا یہ تو اللہ کو پتہ ہے. میں احترام ہی کروں گا, میری باجوہ صاحب سے کبھی ملاقات نہیں. باجوہ صاحب کیسے انسان تھے؟ اب جو چلا جائے اس کے بارے میں پوچھنے کا کیا, آج کا پتہ کریں نا, حافظ جی کی بات کریں. آپ نے خود آن ریکارڈ کہا کہ آپ کی ملاقات ہوئی, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی میں جھوٹ نہیں بولتا, 9-10 سال سے نہیں بول رہا, اور یہ میں غلطی پر ہوں. کیونکہ اب آپ اتنے صافی ہو گئے ہیں, مجھے دوبارہ جھوٹ بولنا شروع کرنا چاہیے. موجودہ حالات میں صدر کا رول کتنا اہم ہے؟ صدر کا رول بڑا اہم ہے, اور یہ الیکشن کا التوا چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ اور صدر کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ بھی یہ منسلک دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بے ایمان لوگ ہیں, یہ چور لوگ ہیں, یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. عوام میں ان کی شکست ہو چکی ہے, نہ ریاست چلا سکے نہ سیاست چلا سکے. اور رات کے اندھیرے میں جو یہ آئے ہیں اور جو انہوں نے رزلٹ ڈیلیور کیا ہے, عمران خان آگے سے مضبوط اور مقبول ہو گیا. فیصلہ اس کی کور کمیٹی آج شام کو 9 بجے کرے گی, وہاں مشورے دوں گا. کیا فیصلے متوقع ہے ادھر کور کمیٹی میں؟ جنرل فیض حمید سے رابطہ ہے؟ میرا نہیں سر, میرا 10 روزے سے ہوں. میرا 10 مہینے سے, کسی 11 یا 12 مہینے سے کسی فوجی سے رابطہ نہیں. اگر کوئی فوجی رابطہ کرے تو ضرور کروں. کور کمیٹی میں کیا فیصلہ؟ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کون کس کی طرف دیکھ رہا ہے اب؟ میں تو اب اللہ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں بس. اسحاق ڈار نے معیشت بھی اللہ کے حوالے. سر اسحاق ڈار کی معیشت کا حال دیکھیں.
اسحاق ڈار پاکستان کی سیاست میں مجھے ریپلیس کر کے آیا. میں منسٹر انویسٹمنٹ تھا, میری جگہ پر وہ منسٹر انویسٹمنٹ لگا اور اسحاق خان نے نواز شریف کو کہا کہ اس سے آپ نے قرضے شرضے لینے دینے ہیں, اپنا کاروبار چمکانا ہے, شیخ رشید نے تو یہ کام نہیں کرنا. اس نے مجھے ریپلیس کیا اور اس نے ایسا ریپلیس کیا کہ مشرف کو بھی اسحاق ڈار نے غلط اطلاعات, جو ٹیمپر اطلاعات دی تھی, جرمانہ دینا پڑا IMF کو. اس حکومت کو بھی, موجودہ حکومت کی معیشت کو بھی اسحاق ڈار کوئی 20 فٹ گہری قبر میں کھودے گا.